بھیا یہ تو انڈیا کے لیے ہوا نا. دیکھو ایک انڈیا اس سارے جو بنا ہے اس کے ویژولز کو، ایک سٹوری کو، ایک تو وہ انڈیا کے اندر سیل کرنے کے لیے استعمال کرے گا نا. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ جو آپ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے برطانیہ، امریکہ، یورپ وہ بھی اپنے ڈسپیچ بھیج رہے ہیں، وہ جو آئے گا. اب وہ جو ہوگا اس میں جب میں جا کے یا تم جا کے یہ کہو کہ صاحب وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے، وہ کہیں جی کیا بات کر رہے ہیں، یہ ابھی تو انتخابات ہوئے ہیں اور یہ سارا دیکھیں یو نو. 50s میں بھی نصرت صاحب دیکھیں انڈیا کی یہ پرانی یہ جو سمجھانے کی بات ہے کہ جب جس اسمبلی میں جب اپنا شیخ عبداللہ کو اریسٹ کر لیا گیا تھا اس وقت بھی استصواب رائے کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی الیکشنز ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی چونکہ ریاستی اسمبلی کے الیکشن میں بڑی تعداد میں لوگ نکلے تو یہ اسی استصواب رائے کا ایک عمل بدل ہے. دیکھیں جی آپ جی فیصل آباد. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. کون سا فرما رہے ہیں جی؟ مسعود بات کر رہا ہوں جی. ہلو فرمائیے بھیا. ہاں جی نصرت صاحب سے بات کر رہا ہوں جی. بات کیجئے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سر، آپ سنیں بتائیے. ہاں جی نصرت صاحب جی میں بات کرنا چاہوں جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے الیکشن، تو انڈیا کا پروپوگنڈا سیل جو ہے نا وہ میڈیا پروپوگنڈا سیل بہت بڑا ہے. جس طرح آپ نے نصرت صاحب یہ بولتا پاکستان میں جو آپ نے شروع کیا نا پروگرام، سبھی چینل کو اسی طرح کرنا چاہیے. خیر جی وہ دیکھیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کی خدمت میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں انڈین میڈیا کا اور انڈین پروپیگنڈے سے زیادہ ایک راجنیتی، ایک پولیٹیکل کارڈ کھیلا گیا ہے. اس پولیٹیکل کارڈ اور وہ پولیٹیکل کارڈ اتنی ذہانت، اتنی مکاری سے کھیلا گیا ہے کہ وہ جس کے لیے باقاعدہ میرے بھائی اگر آپ انتخابات کی سیاست کو ایکڈیمکلی اسٹڈی کریں تو ایک ایکسپریشن ہوتا ہے ٹیکٹیکل ووٹنگ، کہ آپ ایسے لوگوں کو ایک ایسی چیز میں پھنسا دیں کہ لوگ کہیں کہ اچھا میں رہ گیا تو شاید کوئی تو یار وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہے تو یہ لو ٹرن آؤٹ ہوا تو ہم بالکل تو وہ لوگ جو کہ 370 کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور 370 کی اصل اہمیت کیا ہے کشمیری کے نقطہ نظر سے، آرٹیکل 370 جو ہے وہ ایک انڈین شہری کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کشمیر میں پراپرٹی خرید سکے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فرض کرو اگر یہ آرٹیکل نہ رہے تو بھارت کے اندر یہ جو اتنے بڑے بڑے سیٹ ہیں سری نگر میں یہ خالی نہیں آرٹیکل 6 وہ تو آزاد کشمیر میں بھی ہے. دیکھیں ایک عرض یہ ہے نا، میں آپ کو وہ جو پراپرٹی والا معاملہ ہے نا وہ مہاراجہ کے رول ہیں، یہ اس میں یہ کور دیا گیا سب کو، لیکن بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ نے باقی یعنی اس کا بڑا جو معاملہ ہے وہ صرف اتنا سا ہے جو آپ نے مطلب یہ تو اس کے یعنی یہ تو یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ اس میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ عام آدمیوں کو نہیں پتا، لیکن وہ اسپیشل اسٹیٹس کے بھائی باقی انڈیا کی جو باقی صوبے ہیں جن کو وہ ریاستیں کہتے ہیں، ہم صوبے کہتے ہیں، اس کا اور کشمیر کا ایک فرق ہے، یعنی یہ ایک خصوصی حیثیت جی وہ ان جیسا نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے جب آپ خصوصی وہ اس کو سٹیٹس دیتے ہو تو امپلیسٹلی آپ یہ بھی بات مانتے ہو کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ قضیہ ہے. ہاں بالکل ہے، سمجھ گئے نا بات کو، ورنہ آپ نے راجستھان کو کیوں نہیں دیا، راجستھان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا، ممبئی کو کیوں، مہاراشٹر کو کیوں نہیں دیا. اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ایک کشمیر میں بہت زیادہ یہ تھنکنگ، یہ خوف، چونکہ میں خود وہاں گیا تھا، یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورت احوال ہو تو یہ امبانیز اینڈ پمبانیز آف دس ورلڈ جو ہیں وہاں، یعنی فلسطین میں کیا ہوا تھا جب یہودیوں نے آہستہ آہستہ وہاں آنا شروع کیا تو انہوں نے فرض کرو کہ فلسطینی کی زمین کا ریٹ تھا، میں کہہ رہا ہوں جی 100 روپیہ ایک کنال، وہ کہتے تھے 1000 روپیہ کنال، فلسطینیوں نے بیچا. یعنی انہوں نے ہتھیائی نہیں پہلے، نہیں زمین باقاعدہ لے کے انہوں نے جب لوگوں کو بسانا شروع کر دیا اس زمین کے اوپر، میں آیا، میں نے آپ کو بھی بلا لیا، آپ میرے بھائی ہیں، باقی فیملی کو بلانا اس طرح کی ریپیٹ پرفارمنس کا ہمیشہ ایک رہا ہے وہاں پہ. سمجھ گئے بات کو؟ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس پوری سچویشن کو اس طرح دیکھا نہیں،
اور اس کو ہم پراپرلی اجاگر نہیں کر پائے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ نصرت صاحب باقی چیزیں اپنی جگہ، ایک اسلام آباد سے 14 اگست سے ہم نے بالکل صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، اور اچھا یہ اٹس ناٹ گڈ، اور بھی اسی لیے کہتے ہیں ایشوز ایسے ہیں جو رہ جاتے ہیں، لوگ پھر اپنی سیاست کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ سر میں نے آپ سے پہلے آج سے 6-7 سال پہلے بھی بات کی تھی، زرداری صاحب نے ٹماٹر کے بارے میں جو ٹریڈ سٹارٹ کیا تھا اس سے اتنا نقصان ہوا کشمیر کو، کیا ٹماٹر پر بیچ دیا آپ لوگوں نے؟ تو چلیں جی خیر، زرداری صاحب نے تو ٹماٹر بات سر میری بات بھائی صاحب میری ایک بات سنیں، خالی زرداری صاحب نہیں، یہ ایک منٹ، میں جو ہوں نا، میں سوری، میں کوئی یہاں پہ کوئی پاپولیرٹی کنٹیسٹ نہیں کر رہا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے، فروری 2004 کو ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے واجپئی کے ساتھ، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہم کہتے تھے اب ہم نے وہی کر دیا تھا، لہذا یہ ٹماٹر تک بات نہ لایا کرے۔ زرداری صاحب میں بہت برائیاں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، اور وہ بہت زیادہ کرٹیسزم کے قائل ہیں، ان کی پالیٹکس کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ خالی اس پہ الزام دے دینا کہ ٹماٹر کی وجہ سے کشمیر کو نقصان ہو گیا، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ میں مشرف کا نام نہیں لیتے لوگ جو بتا رہے وہ۔ اچھا نہیں نصرت صاحب، ایک دوسری بات جو ہے نا، کہ یہاں پہ بدقسمتی سے مسئلہ کشمیر جو ہے نا، یہاں پر 3-4 جماعتوں کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، جیسے مطلب کوئی ذکر نہیں کرتا مسئلہ کشمیر پہ۔ آپ سنجیدگی دیکھیں، ایک تو سنجیدگی یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، جن کا کام ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب 300 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مثلا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں ہماری ترجیحات کیا ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ بس صرف ان کو ایک کوٹھی دی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک گھر، ایک دفتر اور ایک آفس اور ایک گاڑی واڑی کہ بھائی آپ انجوائے کریں۔ یعنی کشمیر کو بھی ہم نے اس یعنی باقاعدہ جس کو آؤٹ سورس کر دیا، جو ہماری پارلیمنٹ کا کام تھا۔ دوسرا، ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید جماعت اسلامی والوں کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ادھر لوکلی کوئی کشمیر انڈیا کے ساتھ ان کا تنازع ہے، یا جماعت دعویٰ والوں کا کوئی مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہو تو آفس سے حساب یاد آ جاتے ہیں۔ ہم نے اس چیز سے پورے نیشنل نیریٹو سے کشمیر کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اب آپ کا بریک کا وقت آ گیا ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں آپ کا خیر مقدم۔ مشتاق صاحب، مسئلہ جو ہے یہ صرف وہاں کے انتخابات ہی کا نہیں ہے۔ میں آپ کو آج ہی کی ایک اور سٹوری بتاتا ہوں جس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت تھی۔ مثلا جیسے صبح سے عالمی اخبارات میں یہ کہا جا رہا ہے، جو وائر ایجنسیز ہیں وہ یہ اطلاع دے رہی ہیں کہ جی وہ ملا فضل اللہ پر ڈرون اٹیک کی کوشش ہوئی۔ اطلاع یہ ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کتنے عرصے سے یہ شور مچا رہے تھے کہ جی ملا فضل اللہ کہاں ہے اور اس کو کیوں نہیں کچھ کہا جا رہا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم ایک زمانے میں جیسے گڈ طالبان بیڈ طالبان کا ایرا ہوتا تھا، کیا ہم دوبارہ کسی ایسے دور میں داخل تو نہیں ہو رہے جہاں پر گڈ ڈرون اور بیڈ ڈرون ہو جائیں؟ اچھا یہ نہیں ٹھیک ہے، میں آپ مشتاق صاحب یہ کچھ ایریاز ہیں جن کو ہم ابینڈن کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بہرحال اگر کال ہے تو کال ہے رحیم یار خان سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مشتاق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی نصرت جاوید صاحب، پرسوں میرا خیال ہے پروگرام تھا آپ کا کٹمنڈو کے حوالے سے، ان کے وزٹ کے حوالے سے، تو مجھے تو لگتا ہے بڑا اچھا ایک ربط ہے آج کے پروگرام میں بھی مشتاق بھائی، اور جو اس والا پروگرام تھا اس میں بھی۔ اب میاں صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں، ہم کو ان کے بڑے مداح نہیں رہے، لیکن وہ کشمیری بھی ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، بھلے موالیان خان نہ مانے لیکن ہیں تو صحیح۔ اب وہاں جا کر کے وہ کیا کشمیر کے مسئلے پہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے۔ ساک کے جو بنیادی چارٹر ہے سر، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے۔ ساک جو ہے
یہ جب قائم ہوئی تھی تو اس کے جو فنڈامنٹل جو ڈاکیومنٹس ہیں ان میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو ان ممالک کے باہمی امور ہیں وہ ساک کے اجلاس میں نہیں اٹھایا جایا کریں گے. یہ ایک طے شدہ بات ہے. اب اس میں وہ کس طرح، دوسری بات یہ ہے کہ بہت واضح بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس موقع کے اوپر، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، ہرگز کوئی جلدی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا جا رہا کہ جی مودی صاحب سے ملاقات ہو، اور یہ ایک درست فیصلہ ہے. ہمیں اس فیصلے کو اپریسیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ پرائم منسٹر کا یہ دیکھیں نا، ظاہر ہے کہ لیکن جب وہ اپنا دوسرا انہوں نے منسوخی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے تاخیر کا شکار انہوں نے تو سب سے بڑی بات یہ ہے نا، انڈیا کو چاہیے کہ وہ آگے ہر طرح کے تانے، ہر طرح کی ڈس انفارمیشن، ہر طرح کی کریکٹر اسیسینیشن، باقاعدہ یہاں تو واضح کر دیا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی سٹیل کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سٹیل کا کاروبار کرنے گئے تھے، یعنی ظلم ہے اس ملک کے اندر، یہ ہوا نا. اس کے باوجود مودی صاحب نے 25 اگست کو جو ہے ٹاکس کو وہ جو احیا ہونا تھا منسوخ کر دیا. بالکل. اچھا، اور وہ سیدھا سادہ اس کو منسوخ کرنے کا یہی تھا کہ بھائی صاحب آپ کے تو دھرنا ورنا چل رہا ہے، پتہ نہیں آپ ہیں یا نہیں، جب ایک مرتبہ طے ہو جائے کہ کس سے بات کرنی ہے پاکستان میں تو پھر کریں گے. اٹ واز اے ویری روڈ and very, 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 very dangerous message which the Indian Prime Minister gave. سر یہ اتنی سمپل بات نہیں تھی، اب وہ کر دیا ہے. اب یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو، میں تو تمہارے سامنے بار بار کہتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں نے اس کو ریپیٹڈلی تمہیں کہا. خیر وہ چلے گئے، ان کی مرضی ہے، ہاتھی کی مرضی ہے انڈا دے یا بچہ دے. اب واضح طور پر ہم لوگوں کو صرف اسی صورت میں جو ہے اگلا قدم اٹھانا چاہیے جب انڈیا جو ہے وہ انیشیٹو لے کہ یس ناؤ وی آر ریڈی ٹو ٹاکس، اور وائی اور کیوں. دوسری ہمیں اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھ کے نا ہمیں کوئی ایسی ثباتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن نصرت صاحب دوسرا کشمیر کے حوالے سے نا دیکھیں لوگوں کی ایک جو ایک یعنی اس سے لا تعلقی پاکستان میں جو نظر آتی ہے، میڈیا میں بھی، عام لوگ بھی اب عام لوگوں میں بھی ہے بات کرنے کی. اچھا، حقائق کا سامنا. باقی اگر بات کریں تو کشمیر کے مسئلے پر بدقسمتی سے اس کو زیادہ اگر پنجاب کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اور پنجاب میں بھی کیوں، ایک تو ذرا کافی تعداد میں ذرا کشمیر کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں پنجاب میں، دوسری پانی کا ایشو ہے کہ ٹھیک ہے ذرا وہاں پہ مسئلہ ہے کشمیر اس لیے بھی حل ہونا چاہیے کہ پنجاب کو جو ہے نا پانی کی ضرورت ہے، اگر وہ انڈیا کے پاس چلا گیا تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ سر ابھی جو صاحب یہ بات کر رہے تھے نا زرداری صاحب کے بارے میں، حالانکہ حقائق ہی ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں آصف علی زرداری میں ہزار ایک وہ نہیں، کم از کم آصف علی زرداری نے منموہن سنگھ کے ساتھ جو ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی بائی لائن میں ادھر یعنی سائڈ لائن میں، یعنی ماسکو میں وہ جو کانفرنس ہوئی تھی شنگھائی والوں کی، سر مجھے آصف علی زرداری صاحب نے خود بتایا تھا، اور میں نے اس کو 4 مختلف بھارتی سورسز سے ڈبل چیک کیا. یہ بار بار اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کو موصوف کہتے رہے کہ پانی کا مسئلہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ پنجابیوں کا مسئلہ ہے. میں ٹیل اینڈ پہ رہتا ہوں، میں فارمر ہوں، میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، آپ اکانومسٹ ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سندھ میں اس مسئلے کے اوپر یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ یعنی پنجاب سینٹرک ایک ایشو ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم تو ٹیل پہ ہیں، ہم تو آخر میں ہیں. نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی مادیت پہ نہیں ہے. دیکھیں لوگوں نے وہاں پہ مثلا چلیں پاکستان کے لوگوں تو پانی کا ایشو نہیں ہے نا، پاکستان دیکھیں پنجاب ہو یا سندھ ہو اس کو تو پانی چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیوں جان دے رہے ہیں؟ ان کو تو پانی انہوں نے تو نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. میں بنیادی طور پر وہ کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا گھروں کو تباہ کرے، وہ آباد کیوں بنے، وہ زندہ لاشیں کیوں بنے، وہ بیوائیں لوگوں کو بنیادی طور پر